تو انہوں نے لوگوں کی آنکھوں پر جادو کر دیا اور انہیں خوفزدہ کر دیا۔ السلام علیکم ناظرین، میسیج آف اسلام ٹی وی میں آپ سب کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ ناظرین، پچھلے درس میں ہم نے جادو کی اس کا معنی اور اس کے مفہوم کو سمجھنے کی کوشش کی تھی۔ آج اسی سلسلے کو آگے بڑھاتے ہوئے قرآن مجید کے اندر سحر کا، جادو کا جو مفہوم بیان ہوا ہے اس کو سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ تو اس سے پہلے آپ سے ایک چھوٹی سی ریکویسٹ ہے کہ اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو اس کو سبسکرائب کر لیں اور اس ویڈیو کو بھی لائک ضرور کر دیں۔ تو ناظرین کرام، سحر اور اس کے مشتقات جو مختلف صورتوں میں حضرت موسیٰ علیہ السلام، حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور اسی طرح نبی آخر الزماں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے واقعات کے ضمن میں بیان ہوئے ہیں، تو ان کے مطالعے سے پتہ چلتا ہے کہ قرآن مجید نے سحر یعنی جادو کو دو حصوں میں تقسیم کیا ہے۔ نمبر 1 پر تو وہ اس جادو سے مراد فریب نظر، دھوکہ دہی، شعبدہ بازی اور ہاتھ کی صفائی مراد لیتا ہے، اور دوسرے نمبر پر اس سے مراد انسان کی عملی جو اس کے اوپر اثر ہوتا ہے، جسمانی اثر ہوتا ہے، وہ مراد لیتے ہیں۔ اب یہ جو پہلا حصہ ہے جس سے قرآن مجید فریب نظر اور ہاتھ کی صفائی مراد لیتا ہے، اس کے اوپر جو دلیل ہے وہ سورۃ طٰہٰ کی یہ آیت ہے کہ فَإِذَا حِبَالُهُمْ وَعِصِيُّهُمْ يُخَيَّلُ إِلَيْهِ مِنْ سِحْرِهِمْ أَنَّهَا تَسْعَىٰ کہ جب جادوگروں نے اپنی رسیاں ڈالیں تو یوں لگتا تھا کہ وہ رسیاں جو ہے وہ موسیٰ علیہ السلام کی طرف دوڑ رہی ہیں۔ اور ایک اور آیت میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ فَلَمَّا أَلْقَوْا سَحَرُوا أَعْيُنَ النَّاسِ وَاسْتَرْهَبُوهُمْ وَجَاءُوا بِسِحْرٍ عَظِيمٍ۔ ان جادوگروں نے اپنی رسیوں کو ڈالا تو انہوں نے لوگوں کی آنکھوں پر جادو کر دیا اور انہیں خوفزدہ کر دیا۔ ان آیات سے یہ پتہ چلتا ہے کہ جادو کی کوئی بھی حقیقت اور کوئی بھی واقعیت نہیں ہے، اور جادوگر نہ ہی چیزوں میں تصرف کر سکتے ہیں، بلکہ یہ تو محض ان کے ہاتھوں کا ایک کھیل ہوتا ہے اور ان کا فریب نظر ہوتا ہے، جس کی وجہ سے لوگوں کو حقیقت کے برعکس نظر آتا ہے۔ تو اب ہم اس دوسرے حصے کے بارے میں بات کریں گے جو قرآن مجید جادو کے بارے میں ہمیں بتاتا ہے۔ تو قرآن مجید کی بعض آیات ایسی ہیں کہ جن سے پتہ چلتا ہے کہ جادو جو ہے وہ واقعی اثر انداز ہوتا ہے۔ مثلا قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ فَيَتَعَلَّمُونَ مِنْهُمَا مَا يُفَرِّقُونَ بِهِ بَيْنَ الْمَرْءِ وَزَوْجِهِ کہ وہ ایسا جادو ان سے سیکھتے تھے کہ جس کے ذریعے سے مرد اور اس کی بیوی کے درمیان تفریق ڈلوا سکے۔ اور اسی طرح اس آیت میں ارشاد فرمایا کہ وَيَتَعَلَّمُونَ مَا يَضُرُّهُمْ وَلَا يَنْفَعُهُمْ کہ وہ ایسی چیز سیکھتے تھے کہ جو ان کے لیے ضرر تھی اور نفع بخش نہیں تھی۔ تو ناظرین کرام، ان آیات سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ قرآن مجید میں یہ واضح ہوتا ہے کہ جادو جو ہے وہ کئی قسموں پر ہوتا ہے، اور اس کی بعض قسمیں جو ہے وہ جسم پر بھی اثر انداز ہو سکتی ہیں، یعنی جسمانی اثر بھی ان کا ہوتا ہے، اور بعض ایسی ہیں کہ جو صرف فریب نظر کے لیے ہوتی ہیں، یعنی کہ جن کا نفس کے ساتھ یا انسان کے خیالات کے ساتھ تعلق ہوتا ہے۔ تو امید کرتا ہوں کہ آپ کو یہ ویڈیو ضرور پسند آئی ہوگی۔ ویڈیو پسند آئی ہے تو اس کو لائک بھی ضرور کر دینا، اور اگر چینل پر نئے ہو تو اس کو سبسکرائب بھی کر لیں۔ شکریہ، والسلام، ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔